بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ مولانا صاحب جاوید بھائی، اللہ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، اللہ آپ سب کو بھی اپنی امان میں رکھے، الہی آمین۔ میرا سوال ہے، نماز شب میں 40 زندہ یا مردہ مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کا صحیح طریقہ بتا دیجئے، اور مغفرت کی دعا صرف مردوں کے لیے کرنی چاہیے یا زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ دونوں کے لیے کرنی چاہیے، زندہ اور مردہ دونوں کے لیے، اور 40 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 40 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طریقے سے ایک وہ انسان جو خداوند عالم کی بارگاہ میں قریب ہو چکا ہے، جی اب وہ اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہتا ہے، جی تو زندہ مردہ دونوں کا خیال رکھنا ہے، اور 40 سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتا شکریہ آغا۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا میں میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا کیا صحیح ہے، اور اس سے ہونے والا پروفٹ کیا جائز ہے، کیونکہ ان اسکیمز میں پرائیویٹ بینکس کے بھی شیئرز شامل ہوتے ہیں؟ دیکھیں میوچل فنڈ خود یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آگے یہ پیسہ لیتے ہی اس لیے ہیں کہ آگے جا کر کہیں اور پیسے انویسٹ کر سکیں، تو اس کے بارے میں اگر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی انٹرسٹ بیسڈ کیا کہتے ہیں اس میں ہم کمپنیز میں پیسہ نہیں لگا رہے ہیں، تو بھی ٹھیک ہے، آپ کے لیے کھوج بین کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ کہیں ایسی جگہ پر لگا رہے ہیں کہ جہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہے، تو آپ کو صرف اس حصے میں آپ اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کر، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فار ایگزامپل IIFL میں لے جا کر وہ اپنا پیسہ ڈالنے والا ہے، تو آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں، لیکن گرین انرجی اور یا رینیویبل انرجی اس میں اگر وہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کو آگے جا کر کہیں نہ کہیں 10 جگہوں پر ڈائیورسیفائی کرنا ہوتا ہے اس پیسے کو، تو جس طرف لے کر وہ جا رہے ہیں اور وہاں کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں سودی کاروبار ہوتا ہے، تو اس میں تو آپ کو پیسے نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی اس پروفٹ کے آپ مالک ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ کوئی چوری کر کے لے کر چلا جائے تو شریعت اس سے واپس نہیں دلائے گی، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اور لیکن اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ پیسے ہمارے کہاں انویسٹ کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، تب تک آپ اس میں پیسے دے بھی سکتے ہیں اور اس کے پیسے پروفٹ لے بھی سکتے ہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے روزے اگر قضا ہیں تو کیا ہم رجب کے شب برأت اور ماہ شعبان کے روزے نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں رکھ سکتے۔ جو انسان اپنے سر پر قضا روزے لیے ہوئے ہے وہ مستحب روزوں سے روکا گیا ہے اس کو، البتہ نمازوں کے لیے ایسا نہیں ہے، قضا نمازوں والے بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اور یہ ماہ رجب ماہ شعبان کے جو روزے ہیں مستحب روزے، اگر قضا روزے ہیں تو اگر یہ قضا کی نیت سے رکھ لیں تو دونوں ثواب مل جائیں گے؟ دونوں ثواب مل جائے گا، یعنی اگر اسی قضا روزے کو، بلکہ شاید یہ مستحب روزہ بہانہ بن جائے کہ انسان قضا بھی اسی بہانے ادا کر لے، لہذا وہ روزے اس دوران رکھ دینا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بھی انشاءاللہ خیریت سے ہی ہوں گے۔ میرا سوال ہے کہ نیگیٹو خیال سے کیسے بچیں اور زیادہ اوور تھنکنگ سے کیسے بچیں، پاک اور نجس کے وسوسوں سے کیسے بچیں، غصے کو کیسے کنٹرول کریں، نفس کو کیسے کنٹرول میں کریں، بچوں کو فرما بردار بنانے کا عمل جسے وہ بات سنیں ماں باپ کی اور ہم ان کا فیوچر اچھا کر سکیں تربیت میں، اور بچے کو بھی زیادہ غصہ آئے تو اس کے لیے کیا کریں؟ پلیز ان تمام سوالات کے جوابات دے دیجیے۔ سب سے پہلے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کنسلٹیشن کی جہاں پر ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مثلا بچے کی تربیت ہے، یا ہاں اب جو وسوسے والی بات ہے وہ اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے خالص دل سے نہ چلے جائیں، اپنے مولا سے توسل نہ کریں، اور کیونکہ ہم نے پرسنلی دیکھا ہے کہ یہ چیز ڈیولپ ہوتی رہتی ہے اور پھر اس لیول پر پہنچ جاتی ہے کہ انسان کی اپنی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ مثلا خود شریعت میں بھی، یعنی نماز کے دوران جو کثیر الشک ہے اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لہٰذا اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ جو بھی وسوسے آتے ہیں اس کو ہمیں شریعت کی پابندی، یعنی شریعت کے دائرۂ کار میں رہنا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو جس شریعت کے بہانے سے وہ وسوسہ آ رہا ہے، مثلا کہ یہ کرسی کہیں نجس نہ ہو ورنہ کیا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو اسی اللہ نے جس نے آپ کو نجاست اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے آپ کو وسوسے سے بچنے کا بھی حکم دیا، تو اپنے آپ کو مطیع پروردگار بنائیں۔ اور ایک دعا ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کی کثرت سے تلاوت کریں، یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ خدا ہی نے ہمیں وسوسے میں پڑنے سے منع کیا۔ شکریہ جاوید بھیا۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، ہمارا نام سیدہ ہے، ہمارا شوہر خلا دینے
اور رقم کی بات وہ اور ہمارا گھر والا راضی ہو گئے. ہم راضی نہیں ہیں، نہ ہم ان کو خلا نہ طلاق چاہتے ہیں. اسلام میں اللہ اور نبی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. ہم امی کا گھر میں صحیح کر دوں اپنی اردو، نہیں تو کہیں میری اردو بھی، امی کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے گھر میں پر نہیں، گھر پہ ہیں. گھر والے بول رہے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم خلا نہیں دینا چاہتے. گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو خلا دے کر رقم لے کر دوسری شادی کر لیں. ہم اس بات کو راضی نہیں ہیں. گھر والے کہتے ہیں گناہ ہے. کیا ہم گناہ گار ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں سمجھنے لائق ہیں. اگر مثلا ان کو طلاق پسند نہیں ہے، اور بہت اچھی بات ہے، تو یہ پھر یہ اپنی والدہ کے گھر پر کیوں ہے؟ جی. یعنی یہ اگر شوہر کے گھر پہ رہیں پھر تو سوال ویلڈ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر پر ہیں اور آپ وہاں نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں طلاق دے رہے ہیں؟ اور اس میں خلا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آ گیا. یعنی اگر اس شوہر کو جس سے یہ دور ہیں اس کو اگر کہیں اور شادی کرنی ہے تو وہ بغیر خلا کا نام لیے بھی سیدھے سیدھے طلاق دے کر اپنا کام کر سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، یہ جو کہہ رہی ہیں کہ کیا مجھے گناہ ملے گا، تو خلا نہ لینے کا گناہ کچھ نہیں ہوتا ہے. جی. اصل چیز ہے کہ آپ کو شوہر کی اطاعت سے باہر جانے کا گناہ ملے گا. جی. تو اصل جو چیز اس میں انہوں نے واضح نہیں کی کہ انہوں نے وہاں جا کر ٹرائی کیا، رہنا چاہا، اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس میں خاندان والوں کو، محلے والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے مسائل کے لیے. لیکن یہ کہنے کہ میں اپنے والدہ کے گھر پہ رہوں گی اور مجھے طلاق بھی نہیں چاہیے، تو یہ تو ایک نہ ایک دن ہو ہی جائے گا. لہٰذا ہماری بہن کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی کو اگر آپ وائس ورثہ کر دیں کہ ایک مرد ہے جو کہے کہ میں ساری زندگی گلف میں رہوں گا، تو لوگ کہیں گے نہیں بیوی سے بھائی ٹھیک ہے تم طلاق لے کے اپنا انتظام آزاد ہو جاؤ. جی. تو سیم وہی چیز ہے، جب تک آپ اپنے شوہر کے گھر پر نہیں جاتی آپ کی کوئی بات ویلڈ نہیں ہوگی. شکریہ. ایک طویل سوال ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں ممبئی سے ہوں. میرا سوال یہ کہ ایک لڑکا اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اس نے اپنے گھر بات کی، ہم نے ہمارے گھر سے سب راضی ہو گئے. رشتے کے لیے لڑکا، اس کے گھر والے سب اچھے ہیں. ان کے گھر سے بھی ہمارے گھر سے بات ہوئی، ان کی ممی پاپا راضی ہو گئے. بات تک طے کر دی، ڈیٹ رکھنے کے لیے اپنے گھر بلا لیے. پر بیچ میں اچانک لڑکے کے بڑے ابا چچا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، جس وجہ سے انہوں نے منع کر دیا آنے کے لیے. ہم بھی رک گئے. پھر ان کی طبیعت صحیح ہوئی تو ان سے سب یہ بات بتائی گئی، شادی لگ گئی لڑکے کی. تو ان کے بڑے ابا کہنے لگے بنا استخارہ شادی نہیں ہوگی، استخارہ دیکھیں گے پھر بات کریں گے. پھر انہیں مناتے وہ نہیں مانے. کافی وقت ہو گیا، 1 سال بیت گیا. پھر ہمارے گھر والے نے کہا اس سے کہ دیکھ لے. پھر انہوں نے دیکھا تو ان کے طرف سے منع آ گیا. پھر لڑکے نے دوبارہ صدقہ دے کر دکھایا استخارہ، پھر منع آ گیا. پھر ہم نے دکھایا، ہماری طرف سے استخارہ بہترین آیا. لیکن لڑکے کے پاپا اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے خدا کی مرضی نہیں ہے تو ہم یہ شادی نہیں کریں گے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحیح تھا پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو، دل راضی تھا دونوں کا، لڑکا لڑکی کا، پھر بھی استخارہ دکھا کر ہمیں 1.5 سال انتظار کرا کر پھر رشتہ توڑ دیا. اور سوال یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب لڑکا چاہتا ہے کہ شادی کرنا، لیکن گھر والے استخارے کا بہانہ کر کے منع کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ پہلی چیز تو دیکھیں یہ ہے کہ استخارہ کب دیکھا جاتا ہے؟ کنفیوژن میں. جی. تو جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر کنفیوژن تو نہیں ہے نا. جی. کنفیوژن تو تب ہو جب پتہ چلے کہ لڑکے کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے لیکن پیسے والا ہے. جی. تب آپ استخارہ دیکھیں گے، وہ بھی اگر کنفیوژن ہو اس میں تب. ورنہ بعض لوگوں کو تو اس میں بھی کنفیوژن نہیں رہتا ہے. اس میں تو بالکل نہیں ہوتا، اس میں نہیں ہوتا ہے. تو جب دونوں پسند کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تو استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. یعنی ایک طرح سے آپ تماشا لگا رہے ہیں، تو استخارہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اور دوسرے یہ کہ جو آخر میں کہ لڑکا تیار ہے اور ماں باپ کبھی راضی تھے اور اب راضی نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی لڑکے کے باپ کی اجازت بہت زیادہ ضروری نہیں ہے اس کیس میں کہ آپ پسند کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور روتے بلکتے رہیں اور طرح طرح کی دعائیں کریں اور یہ کریں وہ کریں. اس کے بجائے والدین کو راضی کر لیں. رہ گئی بات استخارے میں نے عرض کیا کہ استخارہ نہیں کرنے کا وہ مورد نہیں تھا جب آپ نے استخارہ کر لیا.
اور دوسرے استخارے کی بنیاد پر کسی کو دی ہوئی زبان سے آپ واپس نہیں ہٹ سکتے. جی یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے کہہ دیا, یا تو اسی وقت آپ کہیں کہ بھائی استخارے کے اوپر ہے سب ڈیپینڈنٹ, آئے گا تو ہم آپ کو زبان دیں گے, لیکن آپ نے وعدہ لے لیا, زبان دے دی, 1.5 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ, یہ مومنین کی صفت نہیں ہے. جی اس پر بہت سخت حساب کتاب ہوگا. اور اس پر میں ایک چیز عرض کر دوں, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات لڑکی کے والد جو ہے راضی نہیں ہوتے ہیں. جی یہاں تو معاملہ الٹا ہے نا, لیکن جی لڑکی کے والد, چونکہ وہ ولی ہے, یاد رکھیے گا ولی کی اجازت کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ لڑکی کوئی غلط فیصلہ نہ کرنے پائے. جی لیکن اگر ولی کو معلوم ہے کہ لڑکی صحیح فیصلہ کر رہی ہے تو اس ولی کے اوپر ضروری ہے کہ اجازت دے دے, جی اس کی زندگی نہ خراب کرے. کیونکہ ایک انسان جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر نہ وہ اولاد کی تربیت صحیح کر پائے گی, نہ وہ ساس کو صحیح جواب دے پائے گی, نہ وہ سسر کے ساتھ اس کا, نہ دیور اور جیٹھ کے ساتھ اور نند کے ساتھ اس کا تعلقات ٹھیک ہوں گے. ساری خرابیاں انسان بعد میں برداشت کر لیتا ہے, شروع میں 1 منٹ کی رضامندی نہیں دیتے ہیں. آیت اللہ بروجردی, کیا کہتے ہیں, جامع حدیث شیعہ والے, ان کا بہت پرومیننٹ عالم دین تھے. جی بڑی دلچسپ بات ہے, لیکن غور کرنے کی بات ہے, خصوصاً ہمارے ہندوستانی سماج کو. ان کے پاس دیکھیں کہ ہمارے علماء کتنے براڈ مائنڈڈ ہوتے تھے. ان کا ایک دوست تھا, بزنس مین تھا, تو تعلقات تھے ان کے بہت زیادہ. ان کے پاس آئے اور کہا کہ آغا ایسا ہے کہ میری بیٹی نے میری مرضی کے بغیر کسی اور لڑکے سے شادی کر لی اور دونوں نکل گئے ہیں کہیں. تو آپ ایک کام کریں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ شادی حرام ہے, اور بس میں راتوں رات اسے واپس لے آؤں گا. آپ اعلان کر دیں گے تو پورے قوم میں کوئی ان کو رکھنے والا نہیں ملے گا. تو حضرت نے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے؟ ان کا لڑکا ٹھیک ہے. ان کا اخلاق کا اخلاق بھی ٹھیک ہے, پیسے ویسے کا سب کچھ ٹھیک ہے, بس مجھ سے نہیں پوچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کو حرام سے بچاؤ اجازت دے کر. تمہاری ولایت اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ تم لڑکی کی زندگی خراب کر دو, تم ضد کرو, اپنی ایگو کو تم اپنی ایگو کو آگے لے آؤ. اس لیے ہے کہ اگر وہ غلط فیصلہ لے تو اس کے سر پر اسے روکنے والا کوئی ہونا چاہیے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے, الحمدللہ. آپ حضرات چینل ون کو جو سراہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے. اسی کے ساتھ میں ایک اپیل, ایک درخواست, ایک دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, ہر بار کرتا ہوں. یہ چینل آپ کا ہے, یہ آپ کے عطیات, آپ کے ڈونیشنز, آپ کے سہم امام سے چلتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس چینل کی آپ خدمت کیجئے, ڈونیشنز بھیجئے, سجیشنز بھیجئے, کیونکہ یہ چینل پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اگر آپ کا ساتھ رہا تو بہتر طریقے سے ہم یہ خدمت انجام دے سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال, پہلا سوال یہ ہے, جب کوئی انتقال کر جاتا ہے اور جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تب اکثر یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ والد یا پھر سگا بھائی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کندھا نہیں دے سکتے, جبکہ کندھا دینا بڑے ثواب کا کام ہے. بالکل دے سکتے ہیں. یہ سب سچویشنل باتیں ہوتی ہیں کہ ممکن ہے کہ باپ کی طبیعت خراب ہو جائے یا بیٹے کا کچھ مسئلہ ہو جائے, تو اس وجہ سے کبھی کسی نے منع کر دیا ہو گیا ہو. شریعت میں نہیں ہے, شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ بعض اوقات تو باپ اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پر رکھ کر جنازہ لے کر جاتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ حالات کی وجہ سے یہ چیز ایسا ہو گئی ہو, یعنی اس طریقے سے رائج ہو گئی, وہ رسم بن گئی. اب رسم. دوسرا سوال یہ کہ والد ہو یا سگا بیٹا ہو وہ مٹی نہیں دے سکتا, لیکن اکثریت میں دیکھا گیا ہے کہ یہ چیز فالو نہیں کی جاتی, اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عوام کے علم میں نہیں ہے. تو مٹی سے پہلے جب مجلس ہوتی ہے اس میں علماء کرام اس باتوں سے عوام کو بیدار کیوں نہیں کرتے؟ اصغر علی ممبئی سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیں, دقت یہ ہوتی ہے علماء کی, بعض اوقات دوسرے علماء کا وہ اپنا مسئلہ سمجھتے ہوں گے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات انسان اس چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, حالانکہ اس کے باوجود بھی بولنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی نگیٹو امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بطور مثال یہی کیا کہتے ہیں, والد کا کندھا دینا یا بیٹے کندھا دینا. تو اگر کسی نے باپ سے کہہ دیا کہ نہیں آپ کندھا مت دیجیے, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو شریعت کا حصہ ہی سمجھ رہا ہو. جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آ جاتی ہم کسی کو مطلب زبردستی جا کر روکنا, یا شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بھیڑ بکری کی طرح ہانکنا شروع کر دیں. لہذا جب تک کوئی واضح شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, کسی بھی عالم دین کے ٹوکنے کی ڈومین وہاں سے شروع نہیں ہوتی. جب تک
کوئی شریعت کی مخالفت ہوگی تبھی وہ ٹوک سکتے. یہ جن افراد کا ذکر کیا یہ مٹی دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ آغا. سلام جاوید بھائی اور آغا. علیکم السلام. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. الحمد للہ آپ سب بھی انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. آئی وانٹ مائی نیفیو ٹو پرفارم ہز واجب حج انشاءاللہ وچ آئی ول اسپانسر. ہی از آن جاب اینڈ ہی آلسو ہیز اے اسمال بزنس کیٹل فارم فرام لاسٹ 6-7 years. He lives with his parents. He is married and has a child. Problem. He has not paid Khums Zakat ever and says most of his cattle are gifted by myself, his elder brother, and for few cattle, still he is paying debt. We have been asking him to pay his Khums and Zakat as he cannot succeed without fulfilling his wajibat. But he says that every year the Prophet covers the expense only, so there is no savings yet. My question is, in this situation, can I still sponsor him for his wajib hajj? He has been helping and supporting me in many ways. So as a reward, I want this. Please guide. Wassalam. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی انسان مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو حج میں مدد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے, دوسرے واجب کام میں اس کی مدد کرنا, مگر یہ کہ وہ ظالم ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن اپنا بھتیجا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور بالفرض اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے, جو کہ امپاسبل ہے پتہ کرنا کہ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے اس معاملے میں, تو یوں بھی اگر آپ کو بالکل یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے, اس کے باوجود بھی اس کے حج کو اسپانسر کرنا, ہاں اس کا پیسہ لیتے وقت آپ کو تو مسائل ہو سکتے ہیں. جی. کہ ایک انسان نے خمس ادا نہیں کیا ہے, اس کے پیسے آپ, لیکن اس کو پیسے دینا وہ بھی حج کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, آپ دے سکتے. شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا نام سمیر ہے. میرا سوال یہ کہ کیا کوئی قبرستان جانا مناسب ہے؟ کیا روز قبرستان جانا مناسب ہے؟ بالکل, اگر ہفتے میں ایک بار جانا مناسب ہے تو روز جانا بھی مناسب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان آخرت سے قریب ہوتا ہے. جی بے شک. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر اسموکنگ کر سکتے ہیں؟ کوئی بچا کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ آپ کے, اور یہ بہت ٹرکی سوال کسی زمانے میں رہا ہے, اب تو اتنا نہیں رہ گیا, پہلے علماء کے لیے بہت دقت تھی کیونکہ اسموکنگ کا بھی زمانہ کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. جی. تو پچھلے یعنی ٹیکنالوجی آنے سے 100 سال پہلے تک, وہ تو پورے 100 سال میں بہت زیادہ اس پر اختلافات رہے ہیں کہ کوئی بھی سبسٹنس آپ کی حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے. جی. تو اب یہ سوال کرتے تھے بھائی دھوئیں سے کیسے باطل ہو سکتا ہے روزہ؟ اگر دھوئیں سے باطل ہو رہا ہے پھر کچن میں بھی باطل ہونا چاہیے. جی. ٹھیک ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ سبسٹینشیل چیز ہے جو کہ ہم مانتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی جاتے 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 ایک چیز بن جاتی ہے, جی. تو پھر اس کا اماؤنٹ چاہے جتنا بھی ہو آپ کا روزہ باطل ہو سکتا ہے. تو چونکہ آپ جان بوجھ کر لے رہے ہیں تو کچن میں بھی اگر آپ جان بوجھ کر دھواں لیں گے کہ میرے حلق میں چلا جائے تو وہاں بھی باطل ہو جائے گا. اور اسموکنگ میں چونکہ آپ قربتاً اللہ کہہ کر ہی شروع کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کا روزہ باطل ہونا بنتا ہے. لہٰذا آج کے زمانے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دھوئیں جان بوجھ کر دھواں لینے پر روزہ باطل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ذرات پائے جاتے ہیں. شکریہ. سلام علیکم سلام. از یوٹیوب منی حلال اور حرام؟ کیا یوٹیوب پر پیسہ کمانا جائز ہے؟ اگر کسی حرام کام کا مقدمہ نہیں بن رہا ہے تو بالکل جائز ہے. یہ پیسہ ملتا ہے دراصل جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایڈس دکھا کر. جی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس چینل پر کون سی ایڈس دکھائی جائیں گی تب تو وہ پیسہ حرام ہے, اور آپ یعنی اگر حرام چیزیں دکھائی جائے تو وہ پیسہ حرام ہے اور اس کے آپ مالک نہیں بن سکتے. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ وہ کیا دکھانے والے ہیں تو پھر اس پیسے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر طے ہو جائے کہ آپ کے اس چینل پر وہ کیا کہتے ہیں فحاشی عام کریں گے یا لوگوں کو گانا سنائیں گے یا کوئی بھی حرام کام جو شریعت میں پہلے سے حرام ہے وہی کر کے پھر آپ کو پیسے دیا جائے گا تو پھر آپ نہیں لے سکتے. لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو لے سکتے. شکریہ آغا. گھر اور کار خریدنے کے لیے بیوی سے کہہ سکتے ہیں سیلری سے دینائی کے لیے, یہ دونوں کے استعمال کے لیے مراد آباد مہنگائی ہونے کی وجہ سے بیوی اور شوہر سروس کرتے ہیں تاکہ سٹینڈرڈ اچھی ہو جائے فیملی کے, لہٰذا بیوی شوہر کا خیال نہیں رکھ پاتی ہے اور آپس میں جھگڑتی ہے.
الگ الگ سوالات ہیں، ایک جگہ جمع کر دیا انہوں نے. دیکھیں اگر بیوی شوہر کا خیال رکھنا چاہے بالکل رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر وہ کار لینے کے لیے اس کی ای ایم آئی بیوی پے کرنا چاہتی، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی بھی صورت سے اس کو 1 روپیہ آپ کو دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لہٰذا آپ کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر وہ خود سے خیال رکھنا چاہتی ہے بہت اچھی بات ہے. اس کو بعض لوگ معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ کوئی معیوب بات نہیں. بیوی اپنے پیسوں سے شوہر کی مدد کر سکتی ہے. اور دوسرا حصہ ان کا کیا تھا؟ مہنگائی ہونے کی وجہ سے بیوی اور شوہر سروس کرتے ہیں تاکہ اسٹینڈرڈ اچھا رہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں سروس کر سکتے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. کوشچن: گولڈ کوائن پر خمس نکلے گا یا نہیں؟ اور اگر خمس نکلے گا تو نکالنے والا خود قرضدار ہے، اس لیے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں خمس نکالنے کے لیے. ایسے میں کیا وہ گولڈ سیل کر کے اپنا قرضہ ادا کرے اور خمس ادا کرے؟ پر وہ چاہتا ہے گولڈ سیل نہیں ہو اور قرض ادا بعد میں کرے گا. دیکھیں اگر وہ اپنے آپ کو قرضدار، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اگر وہ قرضدار ہیں اور اس قرضے کو اسی گولڈ سے ہی ادا کرنا ہے اور کوئی اور راستہ نہیں ہے، تب تو اس گولڈ پر خمس نہیں ہے. لیکن اگر وہ قرضہ کہیں اور سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا سا راستہ ہے کہ اس گولڈ کا 1/5 یا 20% وہ نکال کر اپنی جان چھڑا لیں. اس کا خمس نکال کر بقیہ گولڈ رکھ دیں، پھر اس سے قرضہ ادا کریں نہ ادا کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ میرے اوپر چونکہ قرضہ ہے لہٰذا میں اس گولڈ کا خمس ادا نہیں کروں گا، یہ مطلب قابل ہضم بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو قرضہ ادا کرنا ہے تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں گولڈ سیل کر کے قرضہ ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سیل کرنے کی ضرورت نہیں. اس گولڈ کا 1/5 آپ نکال دیجئے، اس کے بعد آپ قرضہ ادا کرنے کے لیے تو شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ہر سال ادا کرتے رہیں یا فوراً ادا کر دیں یا اور کچھ. تو آپ قرضہ بعد میں ادا کریں. یعنی ان کے اس سوال سے میں نے یہ سمجھا کہ وہ اس گولڈ کو بیچنا نہیں چاہ رہے ہیں. تو نہیں بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ 1/5 کے برابر آپ گولڈ کا خمس نکال دیں، یا پھر کہیں سے قرضہ لے کر اس کے برابر آپ کیا کہتے ہیں مال امام جمع کرا دیں سہم سعادت. اس کے بعد وہ گولڈ آپ کا محفوظ رہ جائے گا. لہٰذا یہ بالکل ان کی بات درست ہے کہ وہ بیچنا ضروری نہیں ہے قرضہ ادا کرنے کے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوالات ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عصر کی نماز کے بعد سونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ کو نیند آ رہی سو جائیں، کوئی مسئلہ. ہاں، نماز صبح کے بعد طلوع فجر تک نہیں سونا چاہیے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا 10 محرم کے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ حرام ہے شرعاً، یعنی بے شمار روایات ہے. اور البتہ اس کے پہلے میں نے طلوع فجر کا، طلوع شمس یعنی نماز فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک درمیان میں نہیں سونا چاہیے. روزہ عاشور کے دن 8ویں امام کی روایت ہے کہ، اور 6ٹھے امام سے بھی یہی روایت ہے کہ اس کو بنی امیہ نے رائج کیا تاکہ ہماری شہادت اور ہمارے غم کو ہلکا کر سکے. لہٰذا علماء تشیع کا 100% ہر زمانے میں اجماع رہا ہے کہ یہ روزہ حرام ہے، حتیٰ کہ اس دن کی کمائی بھی حرام ہے. تو جب کمائی حرام ہے تو روزہ وغیرہ، اور روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی اور ایسا کام نہیں تھا کہ جس کے ذریعے فرحت بنو امیہ کہا جا سکے. تو اس کے ذریعے خوش ہوئے ہیں اور اس خوشی کے اظہار کا نام تھا روزہ. بعض اوقات ایک صاحب تھے، ان سے ہمارے بعض احباب بڑے امپریس تھے کہ دیکھو، دوسرے مسلک کے تھے کہ دیکھو ہمارے مسلک کی کتنی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. ہم کہا نہیں، زیادہ خوش ہونے، فیسینیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ماننے تھے. پھر ایک دن ان کی ویڈیو آئی کہ آج اتوار کا دن ہے، روزہ عاشورہ، الحمدللہ آج میں روزے سے ہوں. میں نے کہا شوق پورا ہو گیا آپ کا. تو یہ چیز معصومین نے ہر زمانے میں منع کی، لہٰذا اس کی طرف تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ انسان عاشور کے دن روزہ رکھ سکے. ایک صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، اجازت اگر آپ. بسم اللہ. انہوں نے کہا کہ کربلا میں جو شہدائے کربلا، خاص طور سے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں اگر ان سے کوئی مستحب بھی نہیں چھوٹا، اگر عاشور کے دن کے روزہ مستحب بھی ہوتا تو کوئی بچہ بھی عاشور کے دن پانی نہیں مانگتا. بالکل روزے کے علم. بہت بات مجھے پسند آئی جی. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. جب کوئی نامحرم سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ اگر اس سے حرام میں پڑنے کا خطرہ نہیں ہے تو وجوب تو پہلے ہی ہے جی. یعنی سلام کے جواب کا واجب ہونا ساقط نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی اور مسئلہ پیدا نہ ہو جائے جی. تو جب تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے واجب. شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب. علیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. میں آپ کے پڑوسی ملک سے ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا قرضدار خمس نکالے گا یا نہیں؟
اور میں جی جی بسم اللہ. قطع کلام ہو رہا ہے. اور میں جاوید بھائی کو ہمارے ملک آنے کی دعوت دیتا ہوں. آپ ہمارے یہاں آئیے پلیز کبھی وقت نکال کر. دونوں کا جواب آپ ہی دے دیجیے. جی جی تو دونوں کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ خمس قرضدار کے اوپر نہیں ہے، صرف اس کیا کہتے ہیں مقدار میں کہ جتنی مقدار میں وہ قرض ادا کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا قرضدار اگر اپنا آدھا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے آدھے قرضے کی پیسہ کی مالیت نکال لے گا، بقیہ پر خمس دے گا. اگر وہ پورا قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو پورا قرض اس میں سے نکال لے گا، بقیہ پر خمس ادا کرے گا. لیکن اگر پورا قرض نکالنے کے بعد کچھ نہیں بچتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی خمس نہیں ہے. لہٰذا قرض ایک طریقے سے خرچ کی طرح ہے، وہ بھی بس اتنا ہی کہ جتنا وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے. دوسرے والے سوال کا جواب آپ دے دیجیے. ہمارے پاس آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کا مہمان ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں وضو کروں بنا نیت کے کہ کیا میں اس پر نماز پڑھ سکتا ہوں، جیسے کہ میں نے نیت کی کہ میں وضو کر رہا ہوں قربتاً اللہ؟ تو ہو تو گئی نیت. اس کے علاوہ دیکھیں بغیر نیت کے تو کوئی سوال نہیں ہے. یعنی آپ اس وضو سے نماز ہو گیا، آپ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر ہاتھ رکھ کر پڑھنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جس چیز کو یہ نیت یہ طے کرنا پڑے گا کہ نیت ہے کیا چیز. نیت یعنی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ارادہ آپ کا زبان سے یا دل سے گزارنا ضروری نہیں ہے کہ میں وضو کرتا ہوں. یہاں پر تو انہوں نے مکمل نیت کا اظہار کر دیا ہے تو اس کے بعد تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ بتا نہ سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پھر اس وضو سے آپ نماز نہیں پڑھیں. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مرد کے لیے گولڈ کا استعمال کب صحیح ہے اور کیا مرد گولڈ پہن سکتے ہیں؟ اور اگر اسلام میں مرد پر گولڈ حرام ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھائیے. بے شمار روایات ہیں کیا کہتے ہیں کہ انسان، اور یہ متفق علیہ روایات ہیں نا، یعنی اس میں شیعہ سنی اور کسی مسلک کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. مرد زینت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اگر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ میں آ جائے تو ایک الگ بات ہے، کوئی اگر پرسکرپشن میں ہو کہ گولڈ پلیٹنگ سے انسان کو مثلا بطور مثال ہڈیاں اس کی درست ہو سکتی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر زینت کے لیے استعمال کرنا ہے تو انسان گولڈ کا استعمال نہیں کر سکتا مرد. اس کے علاوہ مثلا جیب میں رکھ کر چلنا تو وہ چونکہ زینت نہیں ہے لہٰذا اس کو کیری تو کر سکتے ہیں، لیکن جو آرائشی طور پر خواتین کے لیے جائز ہے اس طریقے سے آپ نہ کان میں پہن سکتے ہیں، نہ گلے میں پہن سکتے ہیں، نہ ہاتھ میں پہن سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے آپ گولڈ کا استعمال نہیں کر سکتے. اور روایات بے شمار ہیں، یعنی آپ کو کہیں بھی مل جائے گا. اور یہ چونکہ متفق علیہ فیصلہ ہے تمام مسلمانوں کا، لہٰذا اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ حلال میوچل فنڈز جیسے ٹاٹا ایتھیکل فنڈز میں پیسے لگانا جائز ہے؟ کیا ان کے حلال ہونے کے دعوے پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نان ویج کے علاوہ، گوشت کے علاوہ بقیہ ساری چیزوں میں جب تک آپ کو اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے آپ کے اوپر پرہیز ضروری نہیں ہے. وہاں پر آپ کو حلال ہونے کا یقین کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ اس کو کنزیوم کر سکتے. تو یہاں پر بھی اگر ٹاٹا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں انٹرسٹ بیسڈ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کی بات مان سکتے ہیں. لیکن جس دن پتہ چل گیا ایتھیکل انویسٹمنٹ تو اس میں اگر ان کا نام ہی ایتھیکل ہے تو پھر آپ کو تو بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن جس دن اگر آپ کو پتہ چل جائے گا اس دن آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا. شکریہ آقا. کیا رمضان مبارک میں صبح کی اذان سے پہلے مجنب ہونے پر تیمم کر روزہ رکھ سکتے ہیں اور بعد میں غسل کر لیں؟ اور عورتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں؟ آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں. دیکھیں اگر کوئی حرج ہے پھر تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا اگر انسان بیمار ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا، یا وقت کم ہے تو انسان کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ چاہیں کہ غسل کے بدلے تیمم کریں تو ایسا موقع نہیں. شکریہ. ایک سوال تھا، اگر میں نے 13 رجب کو خمس نکال دیا لاسٹ ایئر کی سیونگز کا، اب سوال یہ کہ میری سیلری نیکسٹ منتھ کو یوں اس میں سے کچھ میں نے صرف انویسٹمنٹ یا اسٹاک اور کہیں انشورنس میں لگا دیا. اب جب کہ مجھے ہر 13 رجب کو خمس نکالنا ہے تو اب سیونگز میں بینک میں اس پر تو نکالوں گا، پر سپ اور اسٹاک کا کیلکولیشن کیسے کروں؟ مہربانی کر کے فرمائیے. ہاں یہ دیکھیں جتنا بھی آپ کے ہاتھ میں، یعنی وہ آپ کے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں جتنا آپ کے آ گیا ہے وہ آپ کا ہے. وہ سوال ان کا بالکل درست اور انٹرسٹنگ ہے.
کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہمارے نام پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, جی تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں؟ جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہے جس کو آپ کموڈیٹائز کر سکتے ہیں, یعنی ان کیش جس کو آپ کر سکتے ہیں, جی اس سب کے اوپر آپ کو خمس دینا ہے. اور کیا کہتے ہیں, اس دوران اگر آپ نے آج کی ویلیو کے حساب سے خمس نکال دیا, کل کو وہ ڈی ویلیو ہو گیا تو اس کا نقصان آپ کے اوپر ہے جی کہ آپ نے اس کو کیش نہیں کرا ہے. جی لہٰذا جتنا آپ کے اکاؤنٹ میں ہے جس کے اوپر آپ کا اختیار ہے اس کے اوپر خمس. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ خواتین جو کہانیاں سنتی ہیں جیسے 10 بیویوں کی کہانی یا چٹ پٹ بیوی کی کہانی وغیرہ, تو کیا ان کا سننا صحیح ہے؟ لیکن شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس طرح کی باتیں اگر شریعت کا حصہ بنائی جائیں یا توہین ہو رہی ہو تو حرام ہے. جی اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس حدیث قصہ موجود ہے, جی اس کی موجودگی میں ہمیں کسی اور کہانی کی ضرورت نہیں. جی لیکن اگر بطور ایک معجزہ بیان کیا جا رہا ہے, البتہ معصومین اس میں شامل ہوں, جی کسی بیوی چٹ پٹ یا اس طرح کی کہانیوں کا نہیں. جی مثلا یہودی کے گھر دعوت میں جانا, معجزہ ہے. یہ معجزہ ہے. جی اس کو بیان کیا جائے تبرک کے لیے تو مستحب آگے ہے. پیچھے کا جو حصہ ہاں اس کو فراموش کر دیں. اس کو فراموش کر کے جی. اصل معجزہ اصل اگر معجزہ جی ہے. تو وہ بیان کیا جا سکتا ہے, جی. کیونکہ وہ کہانی نہیں ہے. جی لہذا قصے کہانی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ کیا ہم فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں, کیا ہم انہیں اذان ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور اذان ہونے کے بعد فجر کی واجب نماز پڑھ لیں؟ کوئی ضرورت نہیں اس کی, یعنی وہ اذان کے بعد ہی آپ کو پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ کو ایسا بھرج آ جائے کہ اذان کے بعد فوراً صرف 2 ہی رکعت پڑھنے کا موقع ہے, اس کے بعد میں نکل جاؤں گا کہیں اور, تو پڑھ سکتے ہیں, وإلا وہ اذان کے بعد پڑھ جائے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا کسی بھی جانور کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز صحیح ہے؟ کیا وہ کپڑے پہن کر نماز صحیح ہو سکتی ہے ہماری؟ مکروہ ہے. اور کیا کہتے ہیں, آپ کے کپڑوں پر بنی ہو یا کہیں آپ کے سامنے بنی ہو, یا ایسے کمرے میں پڑھنا بھی مکروہ ہے کہ جس میں تصویریں پائی جاتی ہوں. لہٰذا ہمیں اس طرح کے کپڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر خضوع اور خشوع کے ساتھ جائیں. یہ تصویریں ہونا یا یہ آداب نماز کے خلاف ہے. لہٰذا یہ تو مکروہ ہے. اور اگر آپ جان بوجھ کر ایسی ٹی شرٹ پہنے جس سے نماز کی توہین ہوتی ہے تو حرام ہے. بطور مثال, آپ نماز جماعت میں آپ بڑی سی تصویر والی کیا کہتے ہیں ٹی شرٹ پہن کر آپ چلے گئے کہ جس سے لوگوں کا دھیان اس کی طرف جائے گا, تو حرام ہے وہ. البتہ گھر میں یا ان جنرل تصویر والی کیا کہتے ہیں ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا شدت سے ممنوع. شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں, تشریف لائے, سوالات دیے, اور انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہوں گے. آپ سے پھر گزارش ہے, ماہ مبارک رمضان کے جو مسائل ہیں, سوالات ہیں, جلد از جلد روانہ کر دیجیے تاکہ ماہ مبارک سے پیشتر اس کے جوابات دیے جا سکیں. آقا آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اللہ ہمارے تمام علماء کرام کو, علماء حق کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.